کی ڈگری کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ نہیں. اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ. لیکن مطلب ایک لیول تک ہے نا, بنیادی فرض ہے نا. حالت میں سٹارٹ ہویا میری بھی باری ہے. اس کا مطلب ہے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہی غلط ہے. اگر ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مردوں, آپ والی ڈیفینیشن اگر مار لیں تو ہر مسلمان مرد و عورت نے کسی جا کے مدرسے میں ڈگری لینی ہے علم دین کی. تو یہ کیا پاسبل ہے؟ یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے؟ کیا سارے صحابہ نے ڈگریاں لے لی تھی؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں. ٹھیک ہے. ان ذرائع کے ذریعے جن علماء نے محنت کی ہے اور امت تک وہ حق بات پہنچائی ہوئی ہے, ان کے اس محنت کے ساتھ استفادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. یہ جتنے لوگ آج شیخ الحدیث اور یہ کچھ کہلا رہے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کیا یہ اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں. کس طرح پہنچاتے ہیں؟ زبیر عزیز صاحب نے مجھے خود یہ کر او نہیں سرکار ہے, نہیں, ایک حدیث بیان کریں اور اس حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچائیں. یہ تو کہیں گے کہ رواہ البخاری رواہ المسلم. تو یہ صاحب نے تو مجھے کہا تھا میری سند ہے, پتہ نہیں کہاں تک. او وہ سندیں تو ہوتی ہیں ان کی شاگردوں استادوں کی, تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہوگی نا. حدیث کی سند. مثلا صحیح بخاری سے ایک حدیث ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ منسوب کیا, اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا. یہ شیخ زبیر صاحب یا شیخ البانی صاحب اس حدیث کو اپنے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راویوں تک بیان کریں تو وہ کہاں تک جائیں گے؟ امام بخاری سے سٹارٹ لیں گے. وہ کہیں گے بک فریز ہے صحیح بخاری, اور امام بخاری سند پہنچا رہے ہیں. تو آپ تو نقال ہوئے نا, پھر محدث تو پھر بخاری ہوا نا. آپ تو اس کی سند کو نقل کر رہے ہیں نا آگے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ وہی بخاری آپ کے ایک بڑے عالم نے ترجمہ کیا جو بے ایمان نہیں تھا, شیخ الحدیث تھا اور آپ سے بڑا تھا, آپ کا استاد تھا. اس نے آپ کی مادری لینگویج میں اس کو کنورٹ کر دیا. اس کی بے ایمانی پہ تو آپ کو کوئی نہیں نا, اب ایمانداری بے ایمانی پہ. اب وہ میں نے اپنی مادری لینگویج میں پڑھا, ٹھیک ہے. اب جو اس ترجمے کو پڑھ کے میں عمل کر رہا ہوں, اگر اس ترجمے کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس عالم دین کے اوپر اعتراض ہے تو کریں. میں اگر بخاری مسلم سے احادیث پیش کر رہا ہوں, ان کے اوپر جو اعتراضات کرنے ہیں تو اپنے علماء کے اوپر کریں کہ ان کا یہ ترجمہ نہیں, یہ تھا, وہ بتا دیں, ہم وہ پیش کر دیں گے اور اس کے اوپر متفق کریں سب کو, ٹھیک ہے. اور آج کل ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے جن میں ایک طرف عربی ڈالیں, دوسری طرف اردو ترجمہ, کیا ہے 1000 زبانوں میں ترجمہ آ جاتا ہے. اب ترجمے جب ہو گئے دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں شیخ زبیر اور شیخ البانی سے کہوں گا کہ آپ ویل انوینٹ کریں کہ اپنی ہر حدیث کی سند جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچائیں. ہم کہیں گے کہ یہ ویل انوینٹ کیا تھا امام بخاری نے, آپ اس ویل کو استعمال کریں, اس پہیے کو استعمال کریں, دوبارہ سے ایجاد نہ کریں. اسی طریقے سے ان محدثین نے محنت کر کے ہمارے سامنے کتابیں لے آئے ہیں, ترجمے بھی کر دیے ہیں قرآن کے بھی احادیث کے. ہم ویل کو انوینٹ کریں, ہم اسی سے استفادہ کر رہے ہیں. اگر میں خود ترجمے کر رہا ہوں, خود کتابیں لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, اپنی طرف سے, تو پھر تو آپ ضرور پکڑیں. جب ان کے علم سے استفادہ کریں, ہم تو علماء سے پوچھ کے چل رہے ہیں. صرف یہ کہ علماء نے جو کچھ خود لکھا تھا اس پہ عمل نہیں کیا, ہم نے وہی پبلک کو بتا دیا. تو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. اور حدیث ہے صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیۃ, ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے آگے پہنچا دو. یہ ڈگری ہے ہمارے پاس, ایک آیت تو مجھے آتی ہے نا, میں آگے پہنچا سکتا ہوں. آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے, وضو کا طریقہ کسی کو سکھا سکتے ہیں. اور ان کو کہ یہ کتابیں چھوڑ دیں, جب کتابیں نہیں تھیں اس وقت لوگ دین کہاں سے سیکھتے تھے؟ نسل در نسل نہیں ٹرانسفر ہوا دین تواتر کے ساتھ. ایک مسلمان نے اپنے باپ کو دیکھا, اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اس طرح نسل در باپ سے پڑھتا تھا؟ نہیں, پڑھتا نہیں تھا. آپ یہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے پڑھا؟ پڑھنے کی ضروری نہیں ہے. وضو کا طریقہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ تو پریکٹیکل ہے. کئی چیزیں جو پریکٹیکل ہے. نہیں, آپ کا تو ماشاء اللہ مطالعہ کافی ہے نا. نہیں, اللہ کے بندے, میرا جو علم ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کسی محلے کے کسی مولانا صاحب کا بتا دیجیے, میں نے ان سے پڑھا, کسی عربی کے بتا دیں, آپ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا علم لوگوں کے سامنے ہے, وہ اس کو جج کریں. نہیں, بتانے میں کیا شک ہے؟ میں مطلب ظاہر ہے میرا تو یہ فخر ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں. مدرسے کو چھوڑیں آپ, آپ کہہ جی گھر پہ ٹیوشن لگائی تھی, کیا اس میں حرج کیا؟ اچھا, وہ اس طرح کی آپ تفصیلات, وہ تو پھر میری ذاتیات کے اوپر ہے. وہ میں پوچھ رہا ہوں, وہ تو ایک لوگ ہیں جن سے نہیں بتائیں نا, کوئی بتائیں. میں نے باقاعدہ طور پہ عربی بھی سیکھی ہوئی ہے. کن سے سیکھی؟ ایک استاد تھے اسلام آباد کے اندر, وہ پارٹ ٹائم عربی سکھاتے تھے, سی ڈی اے میں وہ ڈائریکٹر ریٹائرڈ تھے, اور ماشاءاللہ ان کی عربی میں بڑی ایکسپرٹیز تھی. میں نے ان سے عربی سیکھی. پھر قرآن پاک میں الحمدللہ, آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں, میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا. میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں, لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا. عربی ان سے آپ نے پڑھی؟ جی, عربی میں نے ان سے پڑھی. میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں. باقی احادیث کی جو باریک عربی ہے وہ تو یہ 100 جو علماء دین پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں, ہم ان کے سامنے عربی کا میں اپنا 72 دیسونا پفرٹ رکھوں نا, 100 میں سے ایک بھی نہیں جو اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے کر سکے. کئی علماء کو دیے عربی میں, کہتے اردو لکھ دو جی, سارے کو ترجمہ نہیں ہوتا.
ایک لٹریچر کی عربی ہے، وہ تو ایک بہت مہارت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اور یہ جو صرف ناو ہے یہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں جی بڑی ہے. خادم رضوی صاحب جتنی تو ہمیں سرناف نہیں آتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گیلانی صاحب نے بھی اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب سے محبت اپنی جگہ، لیکن یہ بات علماء کی بالکل ٹھیک ہے. میں نے دیکھا یار یہ بالکل پہلے جماعت کا مدرسے کا بچہ بھی جو ہوتا ہے اس کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، انجینئر صاحب کو نہیں پتا. کون سی بات وہ کہتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہاں، ان کو کہیں کہ میں آپ بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں، میں ان میں سروناب کی غلطیاں نکالوں گا، پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سروناب پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں، میں ان کے کئی الفاظ کی غلطیاں نکالوں گا. یہ گیلانی صاحب میری طرف سے تحفہ لے لیں. گیلانی صاحب احمد رضا بریلوی بولتے ہیں یا احمد رضا بریلوی بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ احمد رضا خان ہی بولتے ہیں. احمد رضا ہی بولتے ہیں. تو یہ لفظ غلط ہے. خادم رضوی صاحب بھی یہ لفظ غلط بولتے ہیں، اور خادم رضوی انہوں نے بولا ان کو کہ خادم رضوی بھی آپ نے غلط لفظ بولا ہے، یہ رضوی لفظ ہے. رضوی تو ہم شاید لڑ گئی جو گیلانی تو لفظ ہی غلط ہے، عربی تے گاف ہوندی نہیں ہے. یہ گیلان ویسے استعمال ہونا ہے، جیلانی اسی وجہ سے جیم بنایا گیا نا انہوں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی غلطیاں اسی بڑی کر سکنے ہیں. مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا، یہ رضا لفظ غلط ہے، رضا لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، یہ احمد لفظ غلط ہے، احمد لفظ ہے. اس طرح کی تو کئی غلطیاں جو یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی اگر آپ صرف ناو نہیں پڑھے تو؟ بس یہ علم لدنی ہے نا جی. اچھا اچھا، وہ انجینئر صاحب یہ چیزیں پبلک دے سامنے نے. اللہ دے بندے ہو سٹڈی کرو تسی بھی، مطلب تسی علمی گل کرو، جی تسی گل کر رہے ہو غلط ہے گل کرو. یہ اس طرح کی باریکیاں تو میں نے کہا نا کہ گیلانی صاحب سے کہیں کہ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر سروناف کی غلطیاں نکالوں گا، میں نکال کے بتاؤں گا. نہ نکال سکوں نا مجھے آگے پکڑ لیں، اس کی تقریر پیش کریں. اس طرح کی غلطیاں تو لوگ کر دیتے ہیں، اس میں تو نہیں ہوتا. کئی ایک الفاظ بولے جاتے ہیں عموماً تو وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ. ہیں بس ختم ہو گیا. کوئی شاید ہے تو وہ بھی دس دو. نہیں، آپ تو میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں رہی. ہاں، تو یہ شادی یہ صرف اعتراضات کرتے ہیں. ان کو کہیں کہ جو آپ علمی بات کریں کہ میں ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو دیکھیں، اس کے مطابق آپ کہیں کہ یہاں میں نے غلط بیان پیش کی ہے. آپ کے علماء کی محنت تھی، میں نے اسی محنت کو یوٹیلائز کیا. ایک انگلش میں محاورہ بولا جاتا ہے، جیک آف آل اور ماسٹر آف نن. یہ سنا ہوا آپ نے؟ جی ہاں. کوئی شخص ہر فن مولا ہوتا ہے، ماسٹر کسی میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جیک ہر چیز کا ہوتا ہے. میں نے یہ ساری کتابیں ان کی علماء کا استفادہ کیا ہے، تمام مقابلے فکر کے علماء کا، ان کی تقریریں کتابیں پڑھ کے میرے پاس اتنا علم ہے کہ آج یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے لے کے آتا ہے چیزیں. اور اگر یہ واقعی اتنا بڑا جاہل تھا تو اتنے علماء مقابلے پہ تو نہ کھڑے ہوتے. اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ ہنگامہ میرے خلاف ہی تمام مقابلے فکر نے کھڑا کیا ہوا ہے. اہل حدیث اپنے سارے کمپٹیٹرز کو بھول کے میرے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں. بریلوی اہل حدیثوں کو بھول کے، چلو شکر الحمدللہ میری وجہ سے انہوں نے آپس میں لڑنا چھوڑ دیا ہے. نہیں، ایک بات کر دوں، آپ کی بات سے پھر بات نکلے ہوئے، ایک اور اعتراض الٹا ہم پہ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو جاہل ہیں اور انجینئر صاحب کے پاس جتنے بندے جاتے ہیں سارے جاہل ہیں آپ جیسے. ہمارے منہ پہ کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ غلط نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں، سچی بات ہے، کون سا کوئی جھوٹی بات ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں چلو یار رافضیوں کا کوئی بندہ ہے یار، چلو یار کوئی مرزائیوں کا کوئی عالم ہے یار، چلو کوئی دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا. کہتے ہیں یار کوئی ایک عالم ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے یار کہ بھی میں ان کو جناب عالم مانتا ہوں، ان کا پیروکار ہوں. کہتے ہیں سارے جیل ان کے پیروکار ہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی عالم دین اس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہو، ہماری تو بدنامی ہو جائے گی. الٹا ہمیں کہا جائے گا یہ دیکھو یہ اصل میں مسلک ان کا ہے، یہ اس کی پروپوگیشن کر رہے ہیں. ہم تو ڈرتے ہیں. مہربانی کرو بھائی جتنے جتنے ہوتے رہو. وہ وجہ ہے کہ میرے گاٹے نہ فٹ ہونا، میں تھوڑا مہینے کا خرچہ نہیں لا سکتا، نہ میرے کو مسجد سے میں نوکری دیا. حقیقت بات ہے کہ عالم دین میرے پاس آئے گا مجھے نوکری دینی پڑے گی. یہ وجہ جناب عالم دین میرے پاس نہیں آتے. اگر پس میں نوکریاں ہوں ان کے لیے، ریال ہوں، ڈالر ہوں، تو آپ دیکھیں سارے علماء ایک دن میں میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں. یہ سارا پیسے کا کمال ہے. یہ پیر و زام نے جو علماء ناچ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، پیروں کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، ان کے یعنی بے عمل قسم کے پیر ہیں اور بڑے بڑے با عمل قسم کے علماء ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ممبروں پہ جا کے. پیسہ بول رہا ہوتا ہے نا، نہیں بول رہا ہوتا. نہیں تو آپ بھی لگائیں نا پیسہ تھوڑا سا، وحدت امت بھی کریں. ویسے آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جیسے جیل بندوں کو بلائے، 4 عالم بلائیں، نکل جائے گا جب کوئی اس طرح کے علماء جو اس دعوت کا حصہ بنیں گے. انہوں کو جتھے آؤ بھائی اتھے ہی لگے رہو. ساڈی دعوت تہاڈے واسطے ہے ہی نہیں ہے. ساڈی دعوت عوام الناس مسلمانوں واسطے ہے. یہ آپ کو ویسے میں بات بتاؤں، آپ کی جو بات ہے نا کہ یہ پیسہ لگے، تو یہ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے میرے خیال میں منکر حدیث ہیں، فلوریڈا میں ہوتے ہیں، بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہاں پہ، بہت بڑے منکر حدیث ہیں. تو وہ جناب انہوں نے ایک پوری باقاعدہ وہ باڈی بنا رکھی ہے اپنے علماء کی، جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو رہی ہے. ان کا پورا ایک وہ ایڈوائزری پینل ہے
تو آپ بھی ایسے کو لانے میں پیسہ شیسا لگائیں, کیا ہے اس میں؟ شاہ جی تسی یقیناً ہمارے اوپر جتنا خرچہ کیا, 4 آپ نے مستند علماء بلا لیے ہوتے مدرسے کے فارغ التحصیل آخری سال کے بچے, خرچہ نہیں میرا ہویا, میں صرف تانوں 2 دی روٹی کھوائی, تو ان بیچاروں پہ کیا ہو جائے؟ نہیں کھوا سکنا میں. ان 4 کو بلا لیتے, چلو کم از کم یہ آپ کو بھی گائیڈ کرتے. جی مجھے انہوں نے گائیڈ کرنا ہے تو جو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث سے اپنا مقدمہ, میں تمام علماء کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ میرے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے خلاف کتاب و سنت سے دلائل لا کے مجھے جو ہے وہ پوسٹ کریں, آپ کے ذریعے کسی کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالی میں نظر ثانی کروں. اچھا ایک چیز اور ہے, اگر جیسے ہم نے سوال جواب سے کیے ہیں, اگر یہاں پہ علماء آ کر بیٹھ جائیں سارے مکاتب فکر کے, ایک عالم آ کے بیٹھ جائے, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی مجھے ان پہ اعتراض ہے. نہیں یہ تو آپ نہیں نا ان پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے, میرے دروازے بند ہیں, مجھے ان پہ اعتراض ہے. پھر پتہ چلے جی آپ حوالہ آپ کو پکڑے نا, پھر آپ ہمیں کیا پتا بحث کیا کہ بین بجا دیا آپ نہیں نے. نہیں آپ بحث نہیں, میں جتنے بھی میرے پمفلٹ ہیں احادیث آیات میں کوٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ ریفرنس لکھے ہوئے ہیں, آپ جائیں جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے اس کا ترجمہ کھول کے وہ نمبر پڑھ لیں, اگر وہ اردو میں وہ طریقے سے آپ کو چیز مل جاتی ہے, اور اردو ترجمہ ان مولویوں نے کیا ہوا ہے دینتھر, یہ میں لفظ پنجابی کا بول رہا ہوں, جن علماء کو یہ بڑے اپنے دینتھر مانتے ہیں ان کے ترجمے ہیں, یہ چھوٹے بچوں کے ترجمے نہیں ہے, یہ بچے جو میدان عمل میں لکھے ہوئے ہیں نا, جو یہ یعنی وہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں اور یہ علماء باہر نکلے ہوئے ہیں, ان کے بڑے بزرگوں کے ترجمے ہیں جن کے سامنے یہ سانس بھی اونچی آواز میں لینا گستاخی سمجھتے ہیں, ان کے ترجمے جا کے پڑھ لیں. قرآن اور حدیث کے کئی